الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو بعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله اصطفى آدم ونوحا محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، کلمہ تعوذ کے حوالے سے ہم اختتامی اور بنیادی گفتگو کے ساتھ کل کے درس کو ہم نے موقوف کیا تھا کہ جس میں شیطان رجیم کے مکر و کید سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ کو طلب کیا جاتا ہے، اور بالخصوص شیطان کے وہ خطرناک وار جو وسوسے کی صورت میں بھی ہیں اور ایسے اثرات اور کیفیات کی صورت میں بھی ہے کہ جو انسان کے دل پر بڑے تیز اور گہرے اثر ڈالتے ہیں، اور اس کی بنا پر انسان کے دل میں ایمانی حرارت، جذبہ ایمان، استقامت دین کہ وہ دہتے ہوئے شعلے جو دراصل راحت تسکین پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈے اور پھیکے ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تعلیم کے ذریعے اس بات کو واضح کیا کہ شیطان کے جہاں پر تمام مکر و کید کی نقاب کشائی کی گئی اور اس کی قلی کھولی گئی، وہیں پر طالب حق جو اللہ رب العالمین کی ہدایت سے واصل ہونا چاہتا ہے اور رب کریم کی رضا کا خواہاں ہے، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کے یہ باطنی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی اپنی سنت اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اور پھر امت اور اجماع امت کے آثار نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ یقیناً انسان کا دماغ اور سینہ جب کشادہ اور درست ہوگا، جس طرح انسان ماحول کے ساتھ اثر پکڑتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ گرمی ہوتی ہے تو بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا اور سادہ سی بات پر بھی اسے غصہ آ رہا ہوتا. تو جہاں موسم انسان کے جسم پر نفسیاتی طور پر ایک اثر رکھتا ہے اور اثر و دخل رکھتا ہے اس کے مزاج کو متغیر کرنے کے، اس کی استقامت کو متزلزل کرنے کے لیے، اس کے مزاج کی پختگی کو پارا پارا کرنے کے لیے، وہیں پر شیطان اور اس کے حواری کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے خیر و شر کے تقاضے پر اپنی مشیت کے تحت یہ قوت دی ہے کہ وہ بھی ایک بھولے بھالے بلکہ مضبوط ترین انسان کے اندر اپنی نظروں کی تاثیر اور اپنی وجود کی تاثیر سے اس کے دماغ کو مزمحل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
علم کے لیے اس کے سینے کو سکیڑتے ہیں، اس کا شرح صدر ہونے نہیں دیتے، جس کی بنا پر ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا شخص دین سے دور چلا جاتا ہے. اور اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے شیطان مردود کی شر سے کہ پھر وہ انسان کے سینے میں موجود تعلیم کو بھی بھلاتا ہے اور عمل میں اس کے لیے سستی پیدا کرتا ہے. اور میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ تمام ذرائع اور ایک اہم بحث اس حوالے سے عرض کر دی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوہام پرستی اور شعبدہ اور توہم پرستی کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. اسلام زمانہ جاہلیت کے تمام اوہام اور تمام وہ وسوسائس جو انسان کے عقیدے کو کمزور کرتے ہیں، نظریات کی پختگی کو ختم کرتے ہیں اور اس میں ناپیداری پیدا کرتے ہیں، اسلام نے یکسر طور پر ان تمام اوہام اور ان تمام شعبدے کو ختم کیا ہے. لیکن اسلام نے جس بات کو خود پیش کر دیا، جس کی تاثیر کی طرف خود اشارہ کر دیا اور جس کی اہمیت کو اسلام نے خود بیان کر دیا، تو پھر اس کو احوام نہیں کہا جا سکتا، اس کو محض جو ہے کہ وہ ایک شعبدہ بازی کہہ کر اسلام کی تعلیم کو مسخ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں اعتدال کی راہ یہ ہے، اسلامی راہ یہ ہے کہ جس کو مزاج مصطفی اور مزاج الوہیت نے جس بات کو قبول کیا ہے تو اس کا اثر بھی حق ہے، اور اگر وہ خیر ہے تو اس سے استفادہ کیا جائے گا، اور اگر وہ شر ہے تو اہل خیر سے جڑ کر اس کی تاثیر سے بچا جائے گا. جس طرح کہ دھوپ شدید ہو جاتی ہے تو بندہ چھتری لے لیتا ہے، کسی درخت کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے، لیکن اس کی بات ایسی تو نہیں بن جاتی کہ بندہ سورج کے جلانے پر سورج کی تپش کا انکار کر دے. ایسا نہیں ہے. آگ گھر میں ہم جلاتے بھی ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تحفظ کا پورا انتظام ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے گھر کے اندر پوری نہ پھیل جائے. تو یقیناً وہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم تحفظ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر نہیں ہے. ہاں، تحفظ اور خیر کے ذرائع کو آپ چھوڑو گے تو یقیناً وہ آپ کو ضرور دے گی، لیکن جو خیر اور نفع کی چیزیں ہیں اس کو استعمال کرو گے، بروئے کار لاؤ گے تو شر سے اور اس کے ضرر سے تم محفوظ رہو گے. اسی طرح شریعت مطہرہ نے ان تمام باتوں کو جس کو روا رکھا ہے اور خدا کی مشیت کے تحت جس کی گویا کہ اجازت دی گئی ہے اور جس کی تاثیر کو قبول کیا گیا ہے، تو اس کو قبول کرنا اس حد تک، اور جسے اللہ رب العالمین کے پیارے نبی نے اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر اگر اس کو منع کر دیا گیا ہے تو اس کو ہم اوہام پرستی اور اس کو شعبدہ بازی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہر چیز کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہکالنا یہ جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گویا کہ اس غلطی میں چلتے ہوئے کوئی شخص اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اسی طرح اہل سنت کے بنیادی نظریات پر جہاں جہالت کی بنا پر، کم علمی کی بنا پر فریق مخالف اعتراض جڑتا ہے اور اس پر اپنی مغلظات کی ایک گویا کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کرتا ہے، اسی کو بالترتیب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اور یہ کھلی کچہری ہے، پوری دنیا میں یہ سب کچھ جا رہا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. میں نے نظر بد کی تاثیر کے حوالے سے اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا قصد کیا تھا، اور کل بھی میں نے آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ بات بتائی تھی کہ شیطان انسان کے اوپر اثر دکھاتا ہے. اور میں نے کئی واقعات آپ کی خدمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے پیش کیے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود شیطان کی شر کا علاج فرمایا ہے وہ بھی آپ نے حضرت عثمان بن عاص اور حجۃ الوداع کے سفر کے حوالے سے ان واقعات سے یقیناً آپ نے گویا کہ اس بات کو ملحوظ رکھ لیا. یہ کہنا کہ کسی جگہ پر کوئی تاثیر نہیں، یہ ایک بہت بھونڈی بات ہے. یہ کہنا کسی شے میں کوئی اثر نہیں، یہ بہت بھونڈی بات ہے. تو آئیے حضرت صاحب، آگ جلاتے ہیں، ہاتھ ڈال دیجیے اس میں آپ. اگر کسی شے کے اندر کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسا کرتے ہیں کہ زہر منگا لیا جاتا ہے، چوہا مار دوائی منگا لی جاتی ہے، پوائزن منگا لیا جاتا ہے، اس کو گلاس میں اونڈھیل دیا جاتا ہے، اور یا یوں کیا جائے کہ پوائزن کی جو بوتل ہے اس کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صحت افزا ٹونک ہے. نام بدل دیتے ہیں اس کا تھوڑی دیر کے لیے ہم، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہے پوائزن، زہر ہے، جس کو اگر زبان پر ایک قطرہ بھی لگا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. لیکن ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہ کیا ہے، آپ کی رغبت کے لیے، کہ جس پر زہر لکھا ہوا تھا اس لیبل کو ہم نے ہٹا دیا ہے اور اس کی جگہ پر ہم نے لکھا ہے کہ یہ صحت بخش ایک فولادی شربت ہے، جس کو آپ پئیں گے تو آپ کے اوسان بہت گویا کہ مستعد ہو جائیں گے اور آپ کے اعصاب مضبوط ہو جائیں گے. یہ ساری چیز آپ کو ترغیب کے لیے ہے. اور آئیے ذرا یہ گلاس میں ہم اونڈھیل دیتے ہیں اس بوتل سے آپ کے سامنے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ملاوٹ کی بات ہے. اس کا
پیک اسی وقت کھولا جاتا ہے اور اس کو انڈھیل دیا جاتا ہے اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے اس کو پیئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل رکھنے والا آدمی اس کے قریب بھی بھن بھنائے یا پھڑکے. اس لیے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا خود اپنے عقل سے سوچو، یہ زہر نہ پینے پر تمہارے دل نے کس چیز کی تیاری کی ہے اور تمہارے دل نے اس پر کیا عقیدہ اور قصد کیا ہے. کیونکہ عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ عقیدہ کہتے خیال کی آخری حد کو. کسی بارے میں بندہ دو رائے رکھتا ہے اور وہ تصور جب دو رائے سے ہوتے 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 ایک رائے ہو جائے اور اس کے بعد گنجائش ہو ہی نہ کہ اس تصور کے اندر دوسری رائے ہو، تو اس تصدیق کامل کو عقیدہ کہا جاتا ہے. تو میں پوچھتا ہوں، یہ زہر سامنے میں نے رکھ دیا اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں ہے یہ زہر، لیکن میں جس بوتل سے نکال رہا ہوں اس پر لکھا ہے شربت فولاد، اور یہ آپ کے ذہن کے لیے، آپ کی جدت فکر کے لیے، آپ کے مقوی دماغ کے لیے وغیرہ وغیرہ پورا فلسفہ ہم نے ذکر کر دیا. آئیے اس کو پی لیجئے. تو یقیناً دل اس میں کیا عقیدہ بناتا ہے؟ دل یہ عقیدہ بناتا ہے کہ اگر میں نے اس زہر کو پی لیا تو میں مر جاؤں گا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تو خود کہہ رہے تھے کہ کسی چیز کے اندر اللہ نے کوئی تاثیر نہیں رکھی ہے، تو اور اللہ ہی ہر چیز کی تاثیر کا خالق ہے اور وہی گویا کہ ہر کام کرتا ہے، حق ہے اس اعتبار سے. لیکن اگر اسباب کی نفی کر دی جائے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو زہر پینے سے روک رہی ہے؟ کیا چیز ہے کہ جو آپ اپنا اسلحہ لے کر اپنے سر پر دو گولیاں نہیں چلا دیتے؟ کیا ایسی بات ہے کہ جناب جو ہے جب آپ کے سر میں درد ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر معالج سے ان تمام علاج کی تشخیص کرتے ہیں؟ کیا یہ نظریہ ایسا نہیں کہ آپ چھپے دل سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ شفا کا خالق اور ضرر کا خالق اللہ ہے، لیکن اس نے شفا کے بھی اسباب بنائے ہیں اور ضرر کی بھی اسباب بنائے ہیں؟ تو اپنی عدالت میں خود آ کر اس چیز کو پرکھیے. دوسرے کو توحید سکھانے سے پہلے اپنی توحید کو درست کیجیے، اپنے قبلے کو درست کیجیے کہ آپ جا کس طرف رہے ہیں. بھولے والے مسلمانوں کو آپ تنقید کر کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ زہر سے جو آپ رک رہے ہیں اس کی کیا چیز ہے؟ تو یقیناً اللہ رب العالمین کی مشیت سے خیر بھی ہے جو اس کی رضا ہے، اور ضرر بھی ہے جو اس کی رضا نہیں ہے. جو ضرر بھی ہے، نقصان بھی ہے، شر بھی ہے، جو اس کی رضا نہیں ہے. اس کی رضا خیر ہے، لیکن اس نے خیر اور شر کے لیے دونوں چیزوں کو پیدا کر دیا ہے، دونوں کی علامتوں کو واضح کر دیا ہے. خیر کی خوبی کو بہت زیادہ نکھار کر پیش کر دیا ہے، شر کی برائی کو بہت زیادہ طور پر عیاں کر دیا ہے، اور انسان کو خیر و شر کے اندر ارادہ اور قوت اور اختیار دے دیا ہے کہ وہ کسی چیز کو اختیار کرے. تو یہاں سے کانسیپٹ بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے. اگر شیطان کے اندر قوت نہ ہوتی تو خیر اس کے لیے اتنا چوکنا اور آنکھ کھولے کیوں بیٹھا ہوتا؟ اور اگر شیطان کے لیے شر کی نسبت اور آثار شر اور شر کی تاثیر ماننا توحید کے خلاف نہیں ہے، تو اہل خیر کے لیے برکات و تبرک کا عقیدہ رکھنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ لاجیکل سوال بھی ہے اور حقیقت کا سوال بھی ہے کہ شر کے لیے جب آپ ضرر کی تاثیر مانیں تو یہ آپ کے عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ اس کے خلاف نہیں جاتا، اور آپ اس کو توحید ہی قرار دیتے ہیں کہ جناب شر کے اندر گویا